نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ جل شانہ اس شخص کو وہ عطا فرماتے ہیں جو دعا کرنے والے کو بھی نہیں عطا، یعنی دعا کرنے والے سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ دنیا کا دستور ہے، جب ایک شخص کسی شخص کے کام میں مصروف ہو، یا اگر کوئی شخص کوئی مٹھائی تقسیم کر رہا ہو کہ بھائی آپ یہ مٹھائی فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں لوگوں کو تقسیم کر دیں، یعنی وہ اس شخص کے کام میں چلا گیا، مٹھائی تقسیم کرنے میں لگا، تو جو شخص تقسیم کرنے والا ہے وہ اس کا حصہ پہلے سے نکال لیتا ہے کہ یار یہ تو تقسیم کر رہے ہیں، اس کا حصہ پہلے سے نکال کے رکھ دو۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کو دعاؤں کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ جو دعائیں مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ کیا ہے؟ یہ وہ قیمتی صفات ہے۔ دیکھو، انسان کی قیمت لگتی ہے اس کے اوصاف کے مطابق لگتی ہے۔ جب انسان صفات کے اعتبار سے قیمتی ہو جائے، اب ذکر یہ وہ صفات ہے کہ ذکر کی برکت سے انسان اللہ جل شانہ کے قرب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ذکر کی برکت سے ہماری زندگی 100% صفات والی بن جائے، اعلیٰ صفات والی بن جائے، یعنی ہمارے اندر وہ صفات موجود ہوں، جیسے اگر ہم بنیاد کی بات کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اس سے ایمان کی تجدید ہوگی، یعنی ایمان تازہ ہوگا۔ اب ایسے صفات والے اگر ہم بن جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہر وقت تازہ رہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں تر رہیں، لا الہ الا اللہ، لا یہ ناسوتی ذکر ہے، الا اللہ، الا اللہ یہ ملکوتی ہے، اور اللہ یہ جبروتی ذکر ہے۔ جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں تو ناسوت، ملکوت، جبروت، اس کا فیض حاصل ہوتا ہے، انسان بنیادی یعنی روحانی طور پر ترقیاں کرتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کے اندر امراض ہوتے ہیں، ایک تو جسمانی امراض ہوتے ہیں، نزلہ، کھانسی، زکام، یہ جسمانی امراض ہے۔ ایک انسان کے اندر باطنی امراض ہوتے ہیں۔ بخیل ہوتا ہے، یہ باطنی مرض ہے، بخل یہ باطنی مرض ہے، اور عبادات نہیں کرتا، یعنی عبادات کی طرف دل نہیں لگتا، یہ بھی باطنی امراض ہے۔ کینہ اس کے دل میں پائے جاتا ہے، یہ بھی باطنی امراض ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات پل چڑھتا ہے، یہ بھی باطنی امراض ہے۔ اس کے اخلاق ایسے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر کسی سے وہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں،
یہ بھی باطنی امراض ہے، اس طرح دیگر باطنی امراض ہیں۔ اب انسان صفات والا بنتا کیسے ہے؟ جب یہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، مشائخ کے پاس جاتا ہے۔ اب مشائخ اس سے لا الہ کا ذکر کرا کر، مختلف اذکار کرا کر اس کے باطنی امراض کو اس کے ذریعے سے ختم کیا جائے، اس کے نفس کی بیماریوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا نفس اس کو تکبر کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو متکبر بنا رہے ہیں، تو اس کے نفس کے اوپر ایسے مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے، ایسے اس سے ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں تاکہ اس کا نفس مطمئنہ بن جائے۔ اس کے دل کے اندر انسان کے لیے کینہ، بغض، حسد ایسے امراض ہوتے ہیں، تو صوفیہ ایسے مراحل اس سے طے کرائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا قلب، دل جو ہے یہ قلب سلیم بن جائے۔ انسان سوچوں میں کسی کو نقصان دینے کی سوچ کرتا ہے، برائی کی طرف ہر وقت یہ سوچ میں لگا رہتا ہے، اپنے دماغ کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے دماغ پر، اس کے سوچ پر، اس کے عقل پر محنت کی جاتی ہے، ذکر اذکار اور مراحل کے ذریعے سے اس کی برکت سے اس کے باطنی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اس کا عقل سلیم بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ عقل سلیم بن جاتا ہے۔ حق بات کی تصدیق نہیں کرتا، حق بات کی تصدیق کرنے پر یہ آمادہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے سینے پر ایسے اذکار، ایسے ذکر اس کے کرائے جاتے ہیں کہ جس سے اس کا سینہ کھل جائے، جس کو کہتے ہیں شرح صدر، تو پھر یہ حقائق کو تسلیم کرتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا دل پھر اس کو قبول کرنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب میرے محترم ساتھیوں، بات یہ عرض کی گئی کہ انسان قیمتی ہے، انسان کی قیمت اس کے صفات کے اعتبار سے لگتی ہے، کہ اس کے اگر یہ انسان صفات کے اعتبار سے اعلیٰ بن گیا، اس کی قیمت اللہ کے بارگاہ میں بھی اس کی صفات کی لگے گی، اس کے اعمال کی لگے گی، اس کے اخلاص کی لگے گی۔ اب اللہ والے ہمیں صفات والا بنانا چاہتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ کہ انسان اعلیٰ بن جائے، صفات والا بن جائے، بری خصلتیں اس سے ختم ہو جائے، یعنی گندی خصلتیں اس سے ختم ہو جائے، وہ ریموو ہو جائے، اس کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جائے کہ جس سے یہ صفات والا بنے، اچھی صفات والا۔ پھر وقتاً فوقتاً اس کے اندر جو سافٹ ویئر اپڈیٹ انسٹال ہو جاتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، نیا نیا ورژن آتا ہے، اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اب میرے محترم ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں پر اللہ نے یہ بنیادی جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے راز اور رموز کھولے۔ جب اللہ نے اولیاء صدیقین پر لا الہ الا اللہ کے راز، رموز، اسرار، علم، اس پر جب یہ کھولا گیا، اللہ نے اس کے باطنی اسرار جب اہل اللہ پر کھولے، تو جب اہل اللہ کو اللہ نے سلاسل عطا کیے، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، شذاریہ، نقشبندیہ، شاذلیہ اور دیگر بہت سارے سلاسل ہیں، تو ہر سلسلے میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر ملے گا، لازمی ملے گا، ہر سلسلے میں لازم ہے۔ کیوں؟ کہ لا الہ وہ ذکر ہے جس کی برکت سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کلمے کے ذکر سے اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، اس کلمے کے ذکر سے اس کا یہ انسان اور اوصاف والا بنتا ہے، صفات والا بنتا ہے۔ اب سلسلہ سہروردیہ کو اگر ہم دیکھا جائے تو سلسلہ سہروردیہ میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر اجتماعی کرایا جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے ان اولیاء صدیقین پر راز کھولے کہ انسان کے جسم میں ایسے، جس کو ہم لطائف کہتے ہیں، ایسے لطائف موجود ہیں
کہ جس پر کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کلمے کی ذکر سے اس لطائف کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ اللہ نے لطائف پہلے سے رکھے، پیدائش ہونے کے ساتھ ہی رکھے انسان کے جسم میں، اس کو ایکٹیو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ تو یہ راز جب اللہ والوں پہ کھلے تو اللہ والوں نے ہر سلسلے کے نصاب کے اندر اس کو داخل کر دیا کہ لا الہ الا اللہ اجتماعی ذکر جو کرتے ہیں ہم، یہ سلسلہ سہروردیہ کے اندر بھی ہے، جہری ذکر ہے، چشت کے اندر بھی ہے جہری ذکر، سلسلہ قادریہ کے اندر بھی ہے جہری ذکر، اور سلسلہ نقشبند کے اندر ہے، اس کو خفی کیا جاتا ہے۔ اور سلسلہ شاذلیہ کے اندر بھی ہے، اور دیگر سلاسل میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے تو سلاسل کے اندر اس کو لازم قرار دیا گیا۔ سلسلے کا پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ چشت کا پہلا سبق ہے، سہروردیہ کا پہلا سبق ہے، قادریہ کا پہلا سبق ہے۔ اب ہم صفات والے بندے کیسے؟ جب اس کلمے پر محنت کرتے ہیں، جیسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ کیا ہے؟ ایمان ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اب اس لا الہ پر محنت کہاں ہوگی؟ خانقاہوں میں ہوگی، اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنے پر ہوگی۔ وہ تمہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کرائیں گے اور طریقہ بتائیں گے کہ اس طریقے سے یہ ذکر کرو، تو اس طریقے سے آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ یہ طریقہ تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا، یہی ملنگ درویش بزرگ ہی بتائیں گے تمہیں، یہ خانقاہیں والے بتائیں گے، خانقاہوں والے بتائیں گے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اول تو ذکر پہ لگائیں گے آپ کو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں چلہ کشی، یہ چلہ کشی تو ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل تو مخلوق سے، انسان سے ذکر کرانا ہوتا ہے۔ تو یہ چلہ کشی کا نام اس لیے دے دیا کہ لوگ شوق سے ذکر کریں، کس سے کریں؟ چلو یار میں چلہ کر رہا ہوں۔ اصل تو مقصد چلہ نہیں ہے، اصل تو اس کو ذکر پر لگانا ہے۔ کس پر لگانا ہے؟ ذکر پر لگانا ہے۔ جب یہ انسان ذکر پر لگ جاتا ہے، سلاسل کے اذکار شروع کرتا ہے، تو اس کے جسم میں جو لطائف ہیں، اس پر گناہوں کی وجہ سے گرد و غبار آ گیا ہے۔ انسان جب گرد ایک مہینہ خالی چھوڑ دیں، ایک ہفتہ چھوڑ دیں یار، جھاڑو پوچھا کچھ نہ کریں، ایک ہفتے میں کیا حال ہوگا اس گھر کے اندر؟ دھول مٹی۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارے لطائف پہ دھول مٹی اتنی کثرت سے آ چکے ہیں، گناہوں کے دبے ایسے لگ چکے ہیں کہ اب ہمیں محنت زیادہ کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہم جتنا زیادہ کریں گے، لطائف پر یہ دھول مٹی صاف ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیمرے ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، یہ ٹی وی نہیں ہوتا، ٹی وی آنکھیں ہیں، آنکھیں دیکھتی ہے، یاد رکھنا، آنکھیں کیمرہ نہیں ہے، اس کو کیمرہ سمجھتے ہیں نا، آنکھیں ٹی وی کا کام، کیمرے جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جب اس پر مشائخ ذکر اذکار کے ذریعے سے، مراقبات کے ذریعے سے مراحل اس کے طے کرائے جاتے ہیں، جب یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیمرے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ کیمرے کھل کے سامنے آتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے، باہر گلی میں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ وہاں سے کھینچ کر یہاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیپ ٹاپ کو اٹھا کے آپ امریکہ میں رکھ دو، یہاں سے کنیکٹ کر دو کیمرے کے ساتھ، کیمرہ یہاں ہوگا، دیکھ رہا ہوگا بیٹھ کے، امریکہ کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی یہ لطائف ہیں، جب یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یہ کھل جاتے ہیں، یہ کیمرے بن جاتے ہیں، پھر یہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، یہ کیمرہ کو اٹھا کے وہاں بیچے گا، یہ آنکھوں میں ٹی وی پہ اس کو منظر نظر آئے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کشف۔ کشف بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، کشف رحمانی، کشف شیطانی اور کشف نفسانی، اور ایک ہوتے کشف خیالی اور ایک ہوتے کشف حقیقی۔ جس کو کشف رحمانی، کشف حقیقی حاصل ہو جائے، یہ اصل چیز یہ ہے۔ اب یہ لازمی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ جب اللہ جس سے کام لیں گے، جس مرتبے پر اس کو بٹھائیں گے، اس کام کے اعتبار سے، اس سیٹ کے اعتبار سے اس کو وہ چیزیں اللہ دے دے گا۔ اب ایک کمپنی میں ایک شخص جی ایم لگتے جنرل مینیجر لگتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو گاڑی دی جاتی ہے، بینک بیلنس دیا جاتا ہے اس کو،
گاڑی دی جاتی ہے، موبائل دیے جاتے ہیں، اس کے اخراجات دیے جاتے ہیں، فیول دیے جاتے ہیں، پیٹرول دیے جاتے ہیں، اے سی والا کمرہ دیے جاتے ہیں، اے سی والا گھر بھی دیا جاتا ہے، تو وہ سیٹ کے حساب سے نا اس کو سہولت دی جاتی ہے۔ اب ایک شخص ورکر بنتا ہے، سپروائزر بنتا ہے، انچارج بنتا ہے، اس کو یہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کشف و کرامات، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تب اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ بزرگی کا تعلق یہ نہیں کہ ایک شخص سے تو اس کو اگر کشف و کرامات اس کے پاس اس کو اللہ نہیں دیتا تو وہ بزرگ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ بس وہ کام کے حساب سے، جب جس نوعیت کا اللہ کام لے گا، جس نوعیت کے حساب سے اللہ اس کی ڈیوٹی لگائے گا، اس حساب سے اس کو وہ چیز دے دے گا۔ اصل چیز تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، کہ ہم اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اس چیز کے حصول کے لیے، پھر وہ سلسلے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو۔ کم بخت، تو یہ سوچ کہ اللہ نے تجھے اپنے ذکر کی نعمت دے دی کہ تو صبح شام کثرت کے ساتھ لاکھوں میں ہزاروں میں ذکر کرتا ہے۔ اس سے پہلے تو کرتا تھا ذکر؟ اتنی بڑی نعمت کی تو ناشکری کرتا ہے کہ مجھے میرے پاس نہ حاضری آئی، نہ یہ آیا، نہ وہ آیا۔ تو ذکر اس لیے کرتے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ انسان ذکر کشف کے حصول کے لیے نہیں کرتا، انسان ذکر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ جو چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں اللہ کی مرضی، جب کسی کو دے یا نہ دے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو حکم نہیں دے سکتے ہیں، اس کی مرضی۔ تو کیا ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو کیا کسی غرض کے لیے کرتے ہیں؟ یا اگر اللہ میں کوئی نعمت نہیں دیتا تو ہم اللہ کو چھوڑ دیں؟ یاد رکھو یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے بندوں کو مخلوق کو آزمائے۔ مخلوق تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اللہ کو آزماؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو آزمانے لگتے ہیں، یا اللہ تم میرا یہ کام کرنا، جیسے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کو آزمانے کے لیے ذکر کرتے ہیں، یا اللہ پہلے ہمارا کام کرے گا تب ہم اللہ کا دین کی خدمت کریں گے۔ یعنی اللہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم دین کی خدمت کریں گے۔ شیطان اسی طرح مردود ہوا، اللہ نے اس کو بڑا مرتبہ بھی دیا تھا، فرشتوں کا سردار تھا۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، فرشتوں کا بھی سردار تھا۔ علم تو اللہ نے اتنا دیا کہ سب سے بڑا عالم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ بس جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کو حسد شروع ہو گیا۔ اس کو گمراہ کرنے کے لیے بھی اس کا نفس تھا۔ شیطان جو ہلاک ہو یہ بھی اپنے نفس کی وجہ سے ہوا، جس کے نفس نے اس کو بارا کہ دیکھ تو آگ سے پیدا ہوا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ اللہ کو سمجھانے لگا، یہ اللہ نہیں ہے جس کو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کام کریں دوسرا نہیں کرے، نہیں، جس کو اللہ قبول کر لے ہم شکر ادا کریں۔ ہماری چاہت کے مطابق ہم سے اللہ کام نہیں لے گا، جیسے اللہ چاہے گا ویسے لے گا۔ اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کریں گے کام تو خوش نصیبی ہے، ورنہ تو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، جاؤ تیری ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کو کیسے پھینکا گیا؟ کیوں؟ اس کے اندر حسد آیا، اس کو اپنے نفس سے گمراہ کیا۔ سب سے پہلے اس کے اندر حسد ڈالا کہ دیکھو اللہ انسان کو پیدا کر رہے، دنیا میں بھیجے گا اپنا خلیفہ بنا کر۔ انسان اللہ کا خلیفہ، یاد رکھو۔ پھر یہ متکبر بنا، اللہ نے کہا سجدہ کر، نہیں کرتا، تکبر اکڑ آ گئی کہ میں کچھ ہوں، وہیں سے مردود ہو گیا۔ آج تک ہم اس کو شیطان خبیث کس کس ناموں سے پکارتے ہیں۔ اللہ کو مانتا ہے، وہ ذکر کو مانتا ہے، عبادت کو مانتا ہے، سب چیزوں کو مانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تو خبیث ہے، یہ اسے گمراہ کرتے نا انسان کو۔ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو رب بھی مانتا ہے، عالم تو بڑا ہی ہے، سب چیزوں کو مانتا ہے، بندے کو نہیں مانتا اللہ کے۔ انسان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔
انسان کو یہ گمراہ کرنے کے اس پہ لگا ہوا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، مردود ہو جائے، اور اللہ کی نافرمانی میں انسان آ جائے. باقی اللہ کو تو مانتے ہیں شیطان. بعض اوقات ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شیطانی معاملات ہوتے ہیں. یہ دیکھ یار، یہ کشف و کرامات یہ شیطان بھی دیتے ہیں. پھر ہم اپنے بڑوں سے تعلق توڑ دیتے کہ ہم خود بڑے بن گئے، میں بڑا بن گیا. نہیں، شیطان ذکر کرتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں. شیطان خبیث ہے، کیسے ایسے گمراہ کرتا ہے نا انسان کو. یہ تبلیس ابلیس مارتے ہیں نا، اس سے خطرناک والا. ہم اپنے بڑوں کی دامن کو پکڑ کے رکھیں. شیطان تو اس کی یہ خواہش ہے کہ انسان جب مرے نا، دنیا سے رخصت ہو، روح قبض کرنے سے پہلے بھی آ کر یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ انسان مشرک ہو کر مر جائے. یہ اللہ کا انسان کا دشمن ہے شیطان. اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی، جا تجھے قیامت تک مہلت ہے، چھوٹ دے دی تجھے. ڈرپوک تو اتنا ہی ہے کہ جب اللہ نے اس کو مردود کیا، یعنی اللہ جلال میں غصے میں، تب بھی اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جو میرے میں تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، جا تجھے دے دی مہلت. ہم نا امید ہوتے ہیں نا. اللہ دیکھ شیطان کی جو مردود ہو گیا اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ غصے کے اندر جلال کے اندر ہے تب بھی اس کی دعا قبول کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ ہم ایمان والے نہیں کرے گا؟ کرے گا دعا قبول. کرتا ہے اللہ دعا قبول. شیطان ہمیں مایوس کرتے اپنے رب سے. تو یہ مہلت اس کو اس وقت دے دی گئی ہے، قیامت تک تجھے مہلت ہے، کر تو جو کچھ کرتا ہے. پھر اللہ بھی کیا فرماتا ہے؟ شیطان یہ جب جب گناہ کرے گا، جب جب توبہ کرے گا، میں بھی اسے معاف کرتا ہوں. یعنی ہم صفات والے بن جائیں جس میں بنیادی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے ذریعے سے یا صفات کے اندر بنیادی چیز یہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ بھی تو صوفیہ اس کلمے پر محنت کرتے ہیں. انسان کے اخلاق بھی اعلیٰ بن جاتے ہیں، اخلاق حمیدہ اور جمیلہ بن جاتے ہیں، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے، اور عقل سلیم. اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے. اس لیے ہم خانقاہوں میں آتے ہیں. بھائی ہم کوئی یہاں رسم و رواج کے لیے نہیں بیٹھے، یا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. ہم علم کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والا بننے کے لیے، اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کے لیے، اللہ کی محبت کو دل میں جمانے کے لیے خانقاہوں میں آتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں. ہم اپنے انفرادی طور پر اپنے آپ پر محنت کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں صفات والا بنا دے. ہماری عبادات احسان والی بن جائے. ذکر کو ہم شوق سے کریں، اپنے اوپر بوجھ بنا کر نہ کریں. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شوق ہو. کیا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی شوق سے پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی شوق سے کریں، اپنے اوپر بوجھ بنا کر نہ کریں، تاکہ اس ذکر کے اندر پوشیدہ جو فوائد ہوتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے. دیکھو انسان ایک گولی کھاتا ہے، اس کے اندر اثر ہوتا ہے. انسان ایک نیند کی گولی کھاتا ہے، اب وہ ارادہ کرے نیند کا یا نہ کرے، نیت کرے یا نہ کرے، گولی کھائے گا اس کو نیند آئے گی نا. بھلے وہ نیت نہ کرے، نیت جاگنے کی کرے، میں جاگتا رہوں گا، اور کھا لے وہ گولی نیند کی،
تو نیند اس کو پھر بھی آئے گی. کیوں؟ اللہ نے اس گولی کے اندر اثر رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ذکر میں ہر ذکر میں اپنا ایک اثر ہے. ہر ذکر میں اپنی اپنی طاقت روحانیت ہے، اثر ہے. جب وہ ذکر ہم کرتے ہیں اس کا اثر ضرور ملتا ہے. اس ذکر کا فیض ضرور ملتا ہے. بس ہم رضائی الہی کی نیت کریں، شوق سے کریں، بوجھ بنا کر نہ کریں، تو ہر ذکر کا نور اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے. یار اللہ کا نام تو ایسا ہے کہ یہ بغیر نیت کے بھی، بغیر توجہ کے لیے جائے تب بھی اثر کرتا ہے. یاد رکھنا، دل پر ضرور اثر کرتا ہے ذکر. اور اگر ہم نیت کے ساتھ اس کو خوشی سے کریں، شوق سے کریں، اللہ کی محبت میں کریں، تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے شوق کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شوق کے ساتھ، بوجھ بنا کر نہیں. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بوجھ سے ساتھ ہی ذکر میں بھی مراقبے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جہاں ذہری ذکر ہے وہاں مراقبہ نہیں ہے. ذکر کو ہم شوق سے کریں. کس سے کریں؟ شوق سے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کا فیض اللہ ضرور عطا کرے گا، اس کا اثر ضرور ہوگا. ایک اللہ کو سامنے رکھ کے ذکر کریں. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. شوق سے، محبت سے اللہ کا ذکر کریں. آواز کے ساتھ آواز کو ملا کر ذکر کو کریں حسن کے ساتھ. اب جو ہماری مجلس سے ذکر کو کیا کریں؟ حسن کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یعنی جب ذکر کی مجلس میں ہم ہو، ہماری یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمارے سامنے ہو، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو، انوارات تجلیات کا ظہور ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں. ملائکہ فرشتوں کا نزول ہے، سکینہ ڈھانپ لیتی ہے. اس کیفیت یہ میں محسوس ہو، ایسی محبت سے ہم اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے بندو، ذکر کی مجلس میں ایک شخص اپنے غرض سے آتا ہے، اینڈ میں آتا ہے، ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. جب ہم شوق سے کریں گے، اللہ کی محبت میں کریں گے، اللہ ہمیں کس سے محروم کرے گا یار؟ یہ ہو نہیں سکتا. بھائی کون کون اس مجلس میں تیار ہے؟ ہم شوق سے اللہ کی محبت میں ذکر کریں گے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے. سب کی نیت ہے نا؟ 6-10 مرتبہ آیت کرسی سارے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں پہ